وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 9 بیویاں ایک وقت میں رکھی اور امت کے لیے 4 بیویوں کی اجازت دی ایک ہی وقت میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5069، عبداللہ ابن عباس اپنے شاگرد کو یہ بات کہہ رہے ہیں، تزوج فإن خیر هذه الأمة اکثرها نساء، امت میں سب سے بہترین وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی مسند احمد کی روایت ہے 3507، فرمایا تزوج فإن خیرنا كان اکثرنا نساء، ہم سب سے جو بہتر تھے محمد کریم ان کی بھی بیویاں زیادہ تھیں۔ سنت ہے آپ نے سوائے عائشہ کی باقی ساری عورتیں مطلقہ یا بیوہ کے ساتھ شادی کی۔ آج معاشرہ اس کو عیب سمجھتا ہے، تم محمد مصطفیٰ سے تو نیک نہیں ہو اور تم عزت والے محمد مصطفیٰ سے تو نہیں ہو۔ سوائے عائشہ کے تمام بیویاں مطلقہ اور بیوہ ہی تھی، آپ نے یہ سنت چھوڑی ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ فرمایا کرتے تھے اذا تزوج امرأة كانت سیبہ من زوج قبلہ وما دمت فی سعادہ مع اہلہ۔ تمہیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ محمد سے بڑھ کے تو کوئی انسان نہیں ہے۔ اس نے تو اس میں عیب نہیں سمجھا کہ کوئی مطلقہ تھی، کوئی بیوہ تھی، بلکہ آپ نے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں 6007، الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنا، خرچ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، ذمہ دار بن جانا تو اس سے بڑی بات ہے، کوشش کرنے کا اجر اتنا ہے۔ آپ نے میدان جہاد میں اپنی زندگی گزاری اور ساری زندگی تہجد پڑھی ہے، کوئی ناغہ نہیں کیا، ساری زندگی نفلی روزے رکھے ہیں، کوئی ناغہ نہیں کیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ میری بات نامکمل نہ رہ جائے، دوسری شادی کریے، قدم اسے اٹھانا چاہیے جس کے اندر 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط، وہ شخص مالی طور پہ 2 گھروں کو 3 اور 4 گھروں کو مینٹین کر سکتا۔ ظلم ہے، نان و نفقے میں برابری نہ کرنا یہ عدل نہیں۔ قیامت کو آئے گا وشقہ مائل، آدھا و فالج زدہ ہوگا۔ جس کے اندر جسمانی طاقت ہے، کوئی اتنے گھر بسا سکتا ہے، وہ قدم اٹھائے، عدل کر سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ اور تیسری شرط، سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ کام کرے، نہ کہ ان لوگوں کی طرح جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ان کی بھی اتنی عزت جو ہماری بیٹیوں کی عزت۔ سنت کے لیے کرو گے اجر بھی ملے گا۔ عمر کہا کرتے تھے میرا کوئی ارادہ نہیں نکاح کا، میں صرف اس لیے نکاح کرتا ہوں اللہ اولاد دے، اور اس وجہ سے محمد مصطفیٰ قیامت کو سارے نبیوں کے سامنے فخر کریں گے میری امت زیادہ ہے، حالانکہ میری ضرورت نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر کہا کرتے تھے مقصود اللہ کے رسول کے فخر کو بلند کرنا اور سنت کو زندہ کرنا۔ جس کے اندر یہ 3 صلاحیتیں نہیں ہیں اس کو ایک ہی کافی اور اپنی زندگی گزارے۔ اللہ سب کو گھروں میں خوشیاں دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔